السلام علیکم ناظرین، ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ اہم خبریں شیئر ہوں گی، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میں ہر اہم خبر جو ہے آپ کو تصدیق کے بعد بتاؤں، اسی لیے ویڈیو کے آنے میں ایک دن کا ٹائم بھی لگتا ہے۔ پہلے تو جناب سب سے پہلے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ فیصل صاحب ڈیل آف سینچری کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیے، ڈیل آف سینچری کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ڈیل آف سینچری کے بارے میں اب تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں اشارتاً کہوں گا، کیونکہ کچھ آپ معاملات سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں آپ۔ اگر میری ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پوری اگر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم کچھ چین اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، پہلے جو آپ کو بتا دوں کہ ڈیل آف سینچری جو ہے، بنیادی طور پر ڈیل آف سینچری تو اس کی بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا کیا تھا اور کیا ہوگا، وہ تمام چیزوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ڈیل آف سینچری یہاں شروع ہوئی تھی تو اس کے 3 بڑے شراکت دار ملک تھے۔ ایک بھارت تھا اور ایک اسرائیل تھا اور تیسرا امریکہ۔ امریکہ چونکہ عالمی پولیس مین کا کردار ادا کر رہا تھا، عالمی طاقت کا کردار ادا کر رہا تھا، تو لہٰذا وہ ڈیل آف سینچری کا جسے کہتے ہیں کہ گارنٹر وہی تھا۔ اچھا، اس ڈیل آف سینچری کے درمیان طے یہ ہوا تھا کہ گزشتہ سال یہ طے ہوا تھا کہ ڈیل آف سینچری کے تحت جو ہے اسرائیل جو اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل کی طرف جو بڑھائے گا اور جو کچھ علاقوں پہ قبضہ کرے گا، اسی طرح بھارت بھی اپنے دوسرے علاقوں پر قبضہ کرے گا، یعنی مسلمانوں کے علاقے پہ، یعنی مقبوضہ کشمیر اور دوسرے تمام علاقہ جاتے ہیں۔ اور یہ ڈیل آف سینچری کے آنے سے قبل جو ہے، میری اگر پرانی خبریں آپ دیکھتے ہوں تو میں نے بہت پہلے کہا تھا، 1 سال پہلے، جب اسرائیل کے اہم جو اہلکار ہیں وہ آئے تھے بھارت میں اور انہوں نے آ کے اجیت دیول سے ملاقاتیں کی تھیں، پھر مقبوضہ کشمیر بھی گئے تھے اور باقاعدہ بیٹھ کے نیو دہلی میں ایک پلان ہوا تھا، یہ آج سے 1.5 سال پرانی باتیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں طے ہوئی تھی کہ کس طریقے جب ڈیل آف سینچری شروع ہوگی تو ڈیل آف سینچری شروع ہوتے وقت ہم نے کس طریقے سے قبضہ کرنا ہے اسرائیل نے ان تمام علاقوں پر جو کہ مسلمانوں کے ہیں، اور اسی طرح کس طرح بھارت نے قبضہ کرنا ہے مقبوضہ کشمیر پہ یا مسلمانوں کے اوپر۔ اور اس میں مسئلہ دونوں طرف میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، کچھ اس طرح طے پایا تھا کہ اسرائیل جو ہے آبادگاروں کو ہٹائے گا وہاں سے، جو آپ کو پتہ ہے 9 جتنے بھی وہاں سے ہیں، مسلمانوں کو ہٹائے گا اور فلسطینیوں کو ہٹائے گا، اور اس کی جگہ پھر لا کے یہودی آبادکار ساری دنیا سے لا کے بٹھائے گا، ساری دنیا سے پتہ ہے کہ یہودی لائے جا رہے ہیں۔ اور یہی سیم نقشہ جو تھا بھارت میں اپلائی کیا گیا تھا کہ تمام ہندوستان سے ہندو پنڈتوں کو لانا ہوگا اور لا کے مقبوضہ کشمیر میں بٹھانا ہوگا، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو وہاں اتنا مجبور کیا جائے، تنگ کیا جائے کہ یہاں یا تو وہاں سے وہ مائگریٹ کر جائیں یا اپنی جائیدادیں بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پلس مائنس اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، میں آپ لیے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ڈیٹیل میں دے نہیں سکتا کسی وجوہات کی وجہ سے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں ذرا بغور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ پلس مائنس ایک ہی معاملہ تھا۔ اچھا، اب یہ بات طے ہوئی کہ جب ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ادھر مسلمانوں کے قبضے کریں گے جو شام، اردن وغیرہ یا دوسرے علاقے ہیں، اور جب اس طرح بھارت اس طرح قبضہ کرے گا تو کیا عالمی دنیا خاموش رہے گی؟ یہ واقعی بہت بڑا سوال تھا کہ بھئی عالمی دنیا کیسے خاموش رہے گی؟ عالمی دنیا تو نہیں کرے گی، عالمی دنیا تو آواز اٹھائے گی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں یہ پایا تھا کہ جب ہم یہ کام کریں گے ڈیل آف سینچری کے دوران، تو اس وقت سے پہلے ہم کچھ ایک ایسا کام کریں یا کوئی ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ساری دنیا کو اپنی فکر پڑ جائے۔ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم ڈیل آف سینچری شروع ہو تو ڈیل آف سینچری میں جو ہم اپنے کام شروع کریں گے، اور اس کے شروع ہونے سے پہلے مہینہ 1.5 مہینے پہلے کچھ ایسے معاملات کر دیں، ایسی کچھ صورتحال کرائٹیریا کچھ مطلب اس قسم کا کوئی ہو جائے کہ ہر ملک جو ہے نا وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس کو معاشی پریشانی ہو جائے، بہت ساری پریشانی ہو جائیں، اور وہ ممالک جو ہیں اپنی پریشانیوں میں الجھ جائیں اور ہمارے معاملات کی طرف کوئی غور نہ کرے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، ساری دنیا الجھ گئی نا کووڈ-19 میں۔ آپ کو اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، اب میرا بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری دنیا ادھر الجھ گئی، پھنس گئی، معاشی بحران کا شکار ہو گئی۔ کسی میں فی الحال اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس معاملے کو روکنے کے لیے آواز اٹھائے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میری ویڈیوز آپ پہلے دیکھتے ہو کہ چین، میں نے کہا تھا کہ ایسا قوت تھی جو کہ جس نے کہ اپنے
کارڈ پلے کیے وہ تمام ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا. تو چین نے آ کے جو بیچ میں جو اپنا جو ایک کارڈ اپنے پلے کیے ہیں، تو اس کارڈ کے پلے کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے وہ ڈیل آف سینچری لے کے چلنا چاہ رہے تھے، جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے فوری طور پر، ایز سچ وہ ایسا تو نہیں ہوا. اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، بہت ساری رکاوٹیں آ گئیں، کیونکہ چین بیچ میں آ گیا. کیونکہ وہ اس جو تھی ڈیل آف سینچری کے اندر چین کا کوئی کردار نہیں تھا. اب آپ خود ہی اگر تھوڑی سی اس گفتگو کو میرے غور سے سمجھیں گے تو اب آپ سمجھ جائیں گے کہ اب ڈیل آف سینچری کے اندر چین کا پہلے کوئی کردار نہیں تھا، لیکن اب آپ کو چین نظر آ رہا ہے. تو چین کے نظر آنے کی وجہ سے معاملات کچھ گڑبڑ ہو گئے. چین نے اب کیا کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے کہ کس وجہ سے چین کیسے داخل ہوا، کچھ چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن چین نے کس طرح معاملات میں گڑبڑ پیدا کی وہ ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اجازت ہے. لیکن جب چین بیچ میں آ گیا تو یہ ساری صورتحال یکسر تبدیل تو نہیں ہوئی، لیکن اسی طرف تھوڑی سی اس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوئیں. اب جب رکاوٹیں پیدا ہوئیں تو اب یورپ وغیرہ سب پریشان ہو گئے، اور سب نے اب کہنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کو کہ جناب آپ اپنی ڈیل آف سینچری کے اوپر نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات اب یورپ کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہے. اس سے پہلے یورپ خاموش تھا، یورپ کو شاید پتہ نہیں تھا یا کسی وجہ سے خاموش تھے، واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈیل آف سینچری کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل اپنی سرحدوں کو وسیع کرے گا. اب جب یہ بات نکلی ہے، ساری صورتحال آئی ہے، تو امریکہ کے اندر جو پولیس والا تھا، جو بڑا کردار تھا، جس کا اس تمام ڈیل آف سینچری کے اندر جس نے سینہ چوڑا کر کے 36 انچ کا کہا تھا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اسرائیل کو اور بھارت کو، تو وہ خود مصیبت میں پھنس گیا. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اور جو سارے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، پکچر کو آپ سمجھ لیں. تو جب امریکہ پھنسا تو امریکہ نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو کام تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے. تو امریکہ میں پومپیو صاحب، جیرڈ کرشنر جو کہ داماد ہیں ٹرمپ صاحب کے، اور جو جیرڈ کرشنر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو آپ کی جو ڈیل آف سینچری ہے اس کے سب سے بڑے کرتا دھرتا بھی یہی تھے. تو ان کا، پومپیو صاحب کا، اور 2-3 اہم اسرائیلی ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب اسرائیل پر زور دیا جائے کہ بھائی وہ اپنے اس جو ڈیل آف سینچری کا جو معاملہ ہے اس کو یا تھوڑا ڈیلے کرے یا اس پہ ریویو لے کر آئے. ادھر یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اسرائیل نے آج دھمکی دے دی براہ راست امریکہ کو. اسرائیل نے کہا کہ جناب یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم پوری تیاری کر چکے ہیں اور ڈیل آف سینچری ہونی ہے، اور ڈیل آف سینچری میں میرے خیال سے آج کیا 22 تاریخ کے 7 یا 8 دن رہ گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو اس کے اوپر نہیں کریں گے، کیونکہ تو ہمارا دینی مسئلہ بھی ہے، اور جو بھی بہت سارے معاملات آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو قرب قیامت کے وقت جو دجالی فتنے اور جو چیزیں آئیں گی وہ اب آپ کو وہ فی الحال ہمارے چونکہ موضوع نہیں ہے، تو وہ سارے معاملات کے اندر وہ اسرائیل نے اب امریکہ کو دھمکی دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ڈیل آف سینچری چلے گی. تو یہ ایک صورتحال ہے. ڈیل آف سینچری جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ اس کو مختصر سمجھیں تو یہ دجالی قوتوں کا ایک منصوبہ تھا جو فی الحال چین کے بیچ میں آنے کی وجہ سے آ گیا اور ناکام ہوا، یا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی. اب یہ پوزیشن ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ آپ کو ڈیل آف سینچری جو ہے یہ صرف مطلب اسرائیل یا مسلمان ملکوں کے نہیں، اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں بہت سارے معاملات ہونے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میری اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں، میرے خاص طور پہ بیانات اور میرے ٹویٹر کو ضرور فالو کیا کریں، کیونکہ ڈیل آف سینچری کے اندر ساری دنیا میں انہوں نے بہت سارے معاملات لے کے آنی ہے، بہت ساری پراکسیز ہونی ہے، بہت سارے ملکوں کو. دیکھیے میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ جب وہ ڈیل آف سینچری چلے گی، آگے چلے گی، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کو تو کمزور کرنا تھا، معاشی طور پہ بھی کمزور کرنا ہے، دفاعی طور پہ بھی کمزور کرنا ہے. معاشی طور پہ دیکھیے کمزور ہو گئے آپ کا ساری دنیا کے کاروبار ختم ہو گیا کووڈ-19 کی وجہ سے، آپ ساری دنیا پریشان ہو گئی. لیکن اب دفاعی طور پہ بھی تو ہے، اب دفاعی طور پہ بھی تمام ملکوں کو کمزور کرنا ہوگا، تمام ملکوں کو الجھانا ہوگا. اس وقت آپ دیکھ لیں تو ساری دنیا کے تمام ممالک کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے. امریکہ کو آپ دیکھ لیں وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی ہے، گورے کالے کا بھی مسئلہ ہے، برطانیہ میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، قطر میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، حوثیز کا مسئلہ دیکھیں، ایران کا مسئلہ دیکھ لیں، افغانستان کا مسئلہ دیکھ، سب جگہ ساری دنیا میں اس وقت جو ہے جو کہتے ہیں کہ صورتحال غیر یقینی ہے. تو اس سے کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ جو دجالی منصوبہ تھا ڈیل آف سینچری، اس کو انہوں نے چلانا تھا اور یہ وہی چل رہا ہے. اور اس کے منصوبے کے تحت پاکستان کے اندر بھی حالات میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں بھی اس کا اثر پاکستان پہ بھی آئے گا، اور جو چین اور بھارت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی آئے گا. اور اب ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ڈیولپنگ اسٹوری، یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا، تھوڑا سا اس کو پھر کبھی اس پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، 15 منٹ سے زیادہ 16 منٹ سے زیادہ ہم اس پہ نہیں دے سکتے ٹائم.
دوسرا اب یہ میں آپ کو ڈیولپنگ سٹوری جو ہے چین اور بھارت کی، اس پہ بھی آپ اگر میری پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو میں نے اب ساری چیزیں آپ کو بتاتا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان پھر دوبارہ جو مذاکرات ہوئے تھے فوجی سطح کے اوپر، اس کے اندر وہ بات ہو گئی ہے کہ بھائی آپ وہی جسے کہتے ہیں کہ دھاک کے 3 بات انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم جو ہے رقبہ اپنا وہ تو ہم آپ کو دیں گے نہیں، آگے کی بات کریں. لیکن اب اس مصیبت ایک اور یہ پڑ گئی کہ جو بھارت کے اندر پھوٹ پڑتی رہی ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فوج کے اندر بھی پھوٹ پڑ رہی ہے. جو گورکھا ریجمنٹ کا مسئلہ ہوا تھا، دوسرے تیسرے مسئلے، اب یہ ہے کہ سیاستدانوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے. اندر کیجریوال جو ہے، کیجریوال صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا کل دبے الفاظ میں، کل آپ کو پتا ہے وہ چیف منسٹر ہے وہ بھی ایک صوبے کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ ہم 3 تو نہیں لڑ سکتے سطح پہ. انہوں نے کہا کیسے بھائی 3 سے؟ ان کا بھی ایک طرف تو ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہم چین سے لڑ رہے ہیں، تیسری طرف ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، تو ہم تو نہیں لڑ سکتے. لہٰذا انہوں نے بھی حکومت کو کہا ہے کہ جناب آپ نہ لڑیں. دوسری جانب سبرامنیم سوامی جو ہے وہ بھی ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے بھارت نے بات کی تھی کہ ہم ان سے اسلحہ لیں گے، اسلحے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے روس کو لالچ دیا اور ان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے تھے ان کی پریڈ میں کہ بھائی تھوڑا پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے، تو وہ شامل تو ہو گئے. لیکن بعد میں آج میں روس نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جناب وہ تو ہم آپ کو 2022 میں دیں گے. تو وہ کہانی بھی خراب ہو گئی، کیونکہ وہ پریشانی اس لیے تھے کہ اگر ہمیں جلدی مل جاتے ابھی تو ہم اگر پاکستان سے اگر مٹبھر ہوتی تو کہیں استعمال کرتے. یہ تو ایک تھی کہانی. لیکن تیسری جو سبرامنیم کی میں نے بات کر دی، انہوں نے ایک نئی کہانی آج کر دی. انہوں نے ٹویٹ بھی دے دیا اور اخبار کو خبر بھی دے دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ یہ میزائل سسٹم لے رہے ہیں S-400 غالباً، تو S-400 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سارے کے سارا اس میں جو روس ہمیں دے رہا ہے وہ تو ساری چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ اگر ہم لیں گے تو اس سے تو ہمارے جہاں جہاں سروائر ہوں گے ہمارے سروائلنس وہ سب ان کے اس میں آ جائیں گے. تو وہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی. اب وہ یہاں بھارت میں سخت پریشانی ہے کہ بھائی کیا کریں. ایک طرف تو جنگ کا مسئلہ ہے، دوسری طرف اندرون سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دباؤ آ رہا ہے. کانگریس جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے. اندر کیجریوال مخالف ہو رہے ہیں، سبرامنیم سوامی یہ کہہ رہے ہیں، دوسری جماعتیں اور کہہ رہی ہیں، اور جو ان کے الائی ہیں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، وہ اس وقت علیحدہ. تو بھارت تو اس وقت اس بری طرح پھنس گیا ہے. یقین کریں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو اندر ان کی سچویشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکیں. بھارت اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بھارت پریشان ہے تو پاکستان کے اوپر سے خطرہ ٹل گیا. پاکستان پہ خطرہ نہیں ٹلا، پاکستان پہ خطرہ بدستور ہے. ہاں البتہ ایک بات اور ہے جو میں آپ کو پہلے سے ہی کہتا رہا ہوں، مسلسل ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں، اور اب پھر آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ بھارت آئے گا پاکستان کی طرف، جنگ ضرور چھڑے گا، لیکن اس سے پہلے وہ پراکسیز کرے گا. اور پراکسیز اسے جاری کر دی ہیں. بھارت نے پراکسیز جو ہے اپنی سٹارٹ کر دی ہیں پاکستان کی طرف سے ایریاز کے اندر. اور بلکہ کل سے یا پرسوں سے، بلکہ شاید ہو سکتا ہاں پرسوں سے ہو سکتا ہے، آنے والے کل سے ہی اس کے اندر یہ اور مزید تیزی آ جائے گی. اور یہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے دیکھیں گے پاکستان کے اندر. جو دہشت گردی کے چھوٹے موٹے واقعات ہیں وہ کیونکہ انہوں نے اپنے سلیپر سیلز کو جو ہے ایکٹیو کر دیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ سندھ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، سندھ کے اندر یہ جو رینجرز پر حملے ہوئے ہیں، دفاعی اداروں پہ جو حملے ہوئے جس کے بارے میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا، وہ سارے کے سارے بھارت کے سلیپر سیلز ہیں. اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کی سرپرستی کرتی ہیں. تو اور ابھی وانا میں آپ نے دیکھا کہ سرحد کے علاقے میں KP کے اندر، اب وہ دیکھیں نا، مزے کی بات یہ ہے کہ وانا کے اندر جن لوگوں کو، یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں قوم کو بتانے کے لیے، کہ وانا میں جن لوگوں نے فوج کے اوپر حملے کیے ہیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کے لوگ ہیں جن کو کہ گزشتہ دنوں ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ وہی افراد ہیں جن کو ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا تھا اور جنہیں فوج نے گرفتار کیا تھا. اسی لیے میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ فوج کے آپ جو بات کہتے ہیں نا، فوج نے اگر پکڑا ہے، فوج جب پکڑتی ہے تو پھر یہ عدالتیں جو سول عدالتوں میں آپ ان کو پیش کر دیتے ہیں اور عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ میں آپ سے کوئی تجزیہ نہیں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میرے ذرائع نے تصدیق کی ہے. یہ 3 دن پرانا واقعہ، اور میں تصدیق کر کے خبر دیتا ہوں کہ جو واقعہ وانا میں ہوا ہے، جو ملٹری کے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی جو سہولت کار تھے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا. اور میں اداروں سے بھی کہتا ہوں اور عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ اس چیز پر اپنی اس پالیسیز پہ نظر ثانی کریں. ہم اس وقت جو ہے حالت جنگ کے اندر ہے، اور حالت جنگ میں بہت ساری چیزوں کے اندر ایکسٹرا آرڈنری آپ نے میجرز اپنانے ہوتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری پاکستان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ PIA کی، آپ کو پتہ رپورٹ آ چکی ہے. PIA کی رپورٹ
اب میں کیا کہوں، پھر بار بار کہنا پڑتا ہے. میری 3-4 دن پرانی ویڈیو دیکھیں، میں نے اس میں آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی پی آئی کی حادثے رپورٹ کے اندر، کہ میں نے جب یہاں امریکہ اور برطانیہ میں جو ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے جو چیزیں دیکھی اس میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پائلٹ کی غلطی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا ایئر کنٹرول سسٹم ہے یہ ان دونوں کی غلطیاں ہیں. تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو ان کے جو پائلٹ تھے ان میں ان کی غلطی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ وہ فلائٹس بہت زیادہ کرتے تھے، اوور ایج بھی ہو گئے تھے، اور ایج کے حساب سے جو یہاں کے ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سول ایویشن کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایج کے اندر آدمی کو اتنی زیادہ فلائٹس نہیں لینا چاہیے تھی، وہ مطلب اوور اسے کہتے ہیں گھنٹے زیادہ. تو اس کا نتیجہ، اور اب جو رپورٹ آئی ہے پلس مائنس جو ہم نے آپ کو بات بتائی تھی وہ وہی ہے. تو اب اس میں الفاظ تھوڑے سے اگر تبدیل ہو گئے ہوں تو وہ بات دوسری ہے، لیکن اصل رپورٹ وہی ہے. اچھا، اب دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے آپ اگر اندر آ جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو پاکستان کے حالات بتائے تھے کہ حالات اندر اس طرح کے ہیں. ابھی آپ کو اختر مینگل کا میں نے بتایا تھا، اختر مینگل صاحب کا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ علیحدہ ہو گئے ہیں حکومت سے، اور بلاول صاحب نے رابطے کیے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ ان کو تو وہ ایکٹیو ہی تبھی ہوتے ہیں جب کوئی نہ کوئی جب ملک میں جب بھی کوئی ابتری پھیلانا ہو تو کچھ ہوتی ہیں پارٹیاں ایسا جو جیت کے تو آ نہیں سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ان کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آ کے سیاسی ابتری پھیلائیں. تو اب ابتری پھیلانے کا ٹائم آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اختر مینگل سے رابطے کیے. اب وہ جمہوری وطن پارٹی کے بھی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطے ہوئے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کے شاہ زین بگٹی، ان سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہوگا نہیں، کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ یہاں میں آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایک بات بتا دوں کہ اگر عمران کی حکومت کو گرانے کی، یا اگر انہوں نے کوئی کی کوشش اندر سے، یہ ابھی تک میرے ذرائع مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کو کوشش کی تو بہت قوی امکان ہے کہ عمران اسمبلیاں توڑ دے. لیکن وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ دوبارہ کسی کو آنے دے، اور آ کے پھر وہ آپ کو پتا آئے گا کون آئے گے، وہی لوگ آئیں گے جو کہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ لڑائی جو ہے نا یہ بے معنی رہے گی. اچھا، ایک بات اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھی تھی جی کشمیر کے حوالے سے آپ کہیں. دیکھیے کشمیر کے حوالے سے بہت سارے معاملات ابھی ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرتے اسی وجہ سے، لیکن یہاں میں آپ کو الحمدللہ ایک بتا دوں کہ کشمیر جو اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے قبضے میں ہوگا. اس حوالے سے جو حکمت عملی طے ہوئی تھی الحمدللہ اس پر پیش قدمی اسی طرح جاری ہے. مطلب اس میں ابھی تک کوئی ہچ پیدا نہیں ہوئی. جو بھی حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اداروں کی ہوتی ہے، اور ملکوں کی ہوتی ہے، ریاستوں کی ہوتی ہے. ریاستوں کے اپنے جو دفاعی اتحادی ہوتے ہیں، چین ہے یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں، ان کے ساتھ جو حکمت عملی جس طرح طے کی گئی ہے اس حکمت عملی کے تحت وہ معاملہ چل رہا ہے. دیر آید درست آید، لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ کشمیر جو ہے جلد پاکستان کے قبضے میں ہوگا. تو یہ اس وقت 2-4 بڑی اہم خبریں ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیل آف سینچری کے حوالے سے، اور جو کچھ دنیا میں ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہوگا، یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن کی وجہ سے جو کچھ دنیا میں ہوگا پاکستان براہ راست اس پہ پاکستان کے اثرات پڑیں گے. تو لہٰذا اس وقت لوگ جو ہے اپنے آپ کو بالکل مستعد رکھیں. انشاءاللہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، لیکن کراچی اور سندھ کے حالات جو ہے آئندہ بہت جلد 2-4 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں پہ حالات خراب ہوں گے. یہ جو MQM کا معاملہ، دوسرا PTI اور GS سندھ وغیرہ، یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ متحرک ہونے والے ہیں. اداروں کو بھی بتا دیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ سب لوگوں کی مدد سے، کیونکہ اصل میں پاکستان کے مالک آپ ہیں اور کوئی مالک نہیں. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ آج تک پاکستان کے عوام کو اقتدار نہیں ملا. اقتدار جب بھی آتا ہے جاگیردار اور وڈیرے کے ہاتھ میں آتا ہے. وہی جاگیردار وڈیرا جس کو کہ انگریز یہاں کی باغ دوڑ دے کر گئے تھے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پلیز ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اور پھر مجھے اپنے کمنٹس زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.